نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے کیا معنی ہیں؟ تعظیم، تکریم، قابل احترام۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، سال کی ابتدا ہی میں 4 مہینے جو رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام سال کی ابتدا ہی حرمت سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر پر خطبہ دیتے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ یہ شہر، یہ بیت اللہ اور آج کا دن کیسا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر بہت محترم ہے، آج کا دن قابل احترام ہے، اے بیت اللہ جو تعظیم اور تکریم اور تقدس کے قابل ہے، لیکن ان سب سے زیادہ محترم انسان ہے۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور پھر انسان کی حرمت بیت اللہ اور مکہ معظمہ اور یوم نحر سے زیادہ ہے، تو پھر ایک مسلمان اور مومن کی حرمت کتنی زیادہ ہوگی، اور جان اور مال اور اس کی عزت ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہ اللہ کی غضب کا مستحق ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کے آگے ہتھیار یا اسلحہ لہراتا بھی ہو اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے، تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ ہتھیار نیام میں نہ ڈال دیں، اور کسی وجہ سے اگر اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہا دیا تو وہ جنت میں جانے سے اس کے لیے وہ خون آڑ بن جائے گا۔ انسان کو کسی دوسرے کو قتل کرنا، خود کی خودکشی کرنا، یہ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر
انسان کا مال ہم کبھی وراثت میں تقسیم میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کبھی رشوت لیتے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے کبھی آفس، دفتر اور کالج میں سائن کرنے کے لیے پین لیا اور وہ اس کو اپنے جیب میں ڈال لیا، کبھی گھر میں فریج میں کوئی چیز رکھی ہے بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھا لی، کسی کا مال بغیر پوچھے اس سے استعمال کرنا بہت اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ آپ ایک مسلمان کی عزت، اس کی غیبت کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس کو طعنے دینا، اس کی تحقیر کرنا، یہ سب مسلمان کی شایان شان نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ ہم دن بھر میں ذرا وہ یہاں سے ہٹا نہیں کہ ہم نے پیچھے اس کا مذاق شروع کر دیا۔ کوئی میرا رشتہ دار ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی دوست ہو، ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہم سے وہ اس بات پر یقین اور اعتماد نہیں کریں گے کہ اگر کوئی انہیں آ کے بتائے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہی یا کہہ رہا تھا، تو وہ اعتماد سے نہیں کہے گا کہ نہیں، وہ کہہ نہیں سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہم اس مہینے کا ابتدا حرمت سے ہے، محرم الحرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو سال کی ابتدا ہی اس کام سے کی کہ انسانیت کی حرمت کا درس دیا، اور پھر جب یہ مہینہ اور یہ سال شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت اور قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور سال کا اختتام جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے وہاں تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہادت پاتے ہیں۔ اسی طرح سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو۔ اسلام کی تاریخ تو شہادت اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان کے واقعات کو پڑھیں اور یہ صرف یہ خوش ہو کر رہ جائیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تو بڑی تابناک ہے۔ یہ قربانی مانگتی ہیں، یہ شہادت مانگتی ہیں، اور مسلمانوں کی تو دیرینہ آرزو ہے، وہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا کرے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت سارے اکرامات سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر آ ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد اور دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، اور حضرت موسیٰ اس دن شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
موسیٰ کا رشتہ ہم سے زیادہ قریب ہے۔ ہم 10 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو اگر اگلے سال زندہ رہا تو ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ اگر 10 کو روزہ رکھا تو من تشبہ بقوم فہو منہ، ہم یہودیوں کی مشابہت نہیں کریں گے، لہٰذا ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ سال کی ابتدا اور محرم الحرام جو عظمت، تعظیم اور تکریم کا مہینہ ہے، ہمیں انسانیت کے ساتھ احترام کا معاملہ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب ہم ان کا احترام کریں گے تو اس میں ہمیں اپنے مزاج کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینی ہوگی، اور پھر یہ قربانیاں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیں گی کہ ہم نے حرمت والے مہینے کا تعظیم اور تکریم کیا۔ اللہ اس محرم کے مہینے کی ہمیں عظمت سمجھنے والا اور اس کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔